أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما محترم سامعین ذی وقار، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، اور جن لوگوں نے مسجد بنائی ضرارا نقصان پہنچانے کے لیے تاکہ نقصان پہنچائیں، وکفرا اور کافرانہ باتوں کو پھیلانے کے لیے، کفر کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین اور ایمان والوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل اور اڈا بنانے کے لیے، گھات لگانے کے لیے اس شخص کے لیے جس نے اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جھگڑا کیا، مخالفت کی، جنگ کی۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور البتہ وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا بھلائی کے سوا کوئی ارادہ نہیں ہے، یعنی ہم بھلائی کے علاوہ کوئی بھی ارادہ نہیں کرتے ہیں، اور اللہ گواہ ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ تو محترم سامعین، ابو عامر راہب تھا ایک کہ جس نے زمانہ جاہلیت کے اندر عیسائیت کو قبول کیا تھا، اور یہ بنو خزرج سے اس کا تعلق تھا، مدینہ کے اندر ہی رہ رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر تشریف لائے آپ کی آمد سے پہلے، کیونکہ یہ تورات کا علم رکھتا تھا تو اس وجہ سے اس کا لوگوں کے اندر ایک مقام تھا۔ اب جب آپ علیہ السلام تشریف لائے تو لوگ آپ علیہ السلام کے قریب آ گئے، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، دین کی طرف مائل ہو گئے۔ تو اب اس کے دل کے اندر ایک حسد، اناد، ضد پیدا ہوئی کہ لوگ میرے قریب آتے، میرا ایک یہاں پہ جو ہے وہ سرداری تھی، ساری چیزیں تھی، تو بجائے اس کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قریب جاتا، آپ کی باتیں مانتا، اس نے آپ علیہ السلام کے متعلق دل کے اندر دشمنی قائم کر لی اور آپ علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ تو اس نے ایسا کیا کہ جب یہاں پہ تھا ادھر تک بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی اور آپ علیہ السلام کو کوشش کرتا رہا۔ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اس سے مراد یہی ابو عامر راہب ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ غزوہ بدر کے بعد یہ یہاں سے مکہ کے اندر منتقل ہو گیا، اور وہاں پہ جا کے غزوہ جو احد ہوا اس کے لیے بھی اس نے مشرکین کو ابھارا، کو تیار کیا۔ اس کے بعد وہاں رہا غزوہ حنین تک، اور غزوہ حنین کے بعد وہاں بھی ہر جنگ کے اندر شریک ہوتا۔ غزوہ احد کے اندر آتا ہے کہ اس نے جو انصار تھے انہیں ورگلانے کی کوشش بھی کی وہاں پہ، تو یہ بھاگ جاتا، لیکن یہ غزوہ حنین کے بعد یہ شام کی طرف وہاں بھاگ گیا، اور وہاں جا کے اس نے شام سے پھر جو مدینہ کے اندر منافقین تھے یا کمزور لوگ تھے ان کی طرف اپنا اس نے بھیجا، اور انہیں کہا کہ آپ ایسا کرو کہ میں یہاں سے شہر روم کو بھیج رہا ہوں، تیاری کر رہا ہوں، لشکر تیار کر رہا ہے، اور وہ آ کے مدینہ کے اوپر اٹیک کرے گا، لیکن اندر سے ہمیں وہاں کچھ کمک چاہیے۔ تو اس کا یہ تھا کہ آپ وہاں ایک ایسا اڈا بناؤ کہ جو بظاہر تو مسجد کا نام ہو، لیکن اس کے اندر کام یہ ہو کہ ہماری جو معاونت ہو، وہاں سے لوگوں کو تیار کیا جائے، وہاں پہ جب ہم باہر سے اٹیک کریں گے تو اس وقت وہاں پہ تعاون کے لیے کوئی چیز ہو۔ انہوں نے بنائی کہ تاکہ اس کے اندر ہم اسلحہ، سامان، جو چیزیں وہ رکھیں، مشاورت اس کے اندر، وہ ساری چیزیں تو مسجد کے طور پر نہیں بنائی گئی، بنائی گئی اس وجہ سے تھی، اور غزوہ تبوک سے پہلے یہ بنا دی گئی تھی۔ تو اس وقت جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ آپ علیہ السلام کے لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئیں، ہمارے ہاں نماز پڑھ لیں، اس میں تشریف لایا کریں، ہمارے لیے یہ خیر کا باعث ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام نے وہاں تھوڑا سا خاموشی اختیار کی۔ جب آپ علیہ السلام واپس آئے تو پھر یہ اگلی آیات جو ہے اس وقت نازل ہوئی لا تقم فی ابدا، تو اس کے متعلق بات آ رہی ہے۔ تو بہرحال ایک ابو عامر راہب تھا، یہ عامر تھا راہب، اور ایک تھا دوسرا جس نے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہے گواہی دی تھی کہ یا رسول کو مکہ کے اندر کہ قریش میں سے کہ یا رسول اللہ وسلم کی ایک وقت آئے گا کہ یہ آپ کو جو ہے نکالیں گے، اور یہ نشانیاں جب اس نے بتائی تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مجھے یہاں مکہ سے نکالا جائے گا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں نکالا جائے گا، کتابوں کے اندر یہ نشانیاں لکھی ہیں، کاش اس وقت میں ہوتا تو میں بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرتا، آپ سے ایمان لے کے آتا، ساری باتیں انہوں نے کہی۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو بات بتائی جا رہی ہے مسجد ضرار کے متعلق، تو یہ مسجد سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے بظاہر مسجد کا نام استعمال کیا تھا، لیکن اس کا جو مقصد تھا وہ ضرار تکلیف پہنچانے کے لیے، کافرانہ جو باتیں ان کو پھیلانے کے لیے، ایمان والوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک اڈا بنایا تھا، گھات تیار کیا تھا، کس چیز کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یا ان کے جو ایمان والے ان کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اور بعد میں وہ آئے قسمیں کھانے کے لیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ مسجد اس لیے بنائی ہے کہ ہمارے اندر بڑے کمزور لوگ ہیں، وہ جا نہیں سکتے۔ یہ قباء کے مقام کے اندر مسجد قباء کے قریب تھی، تو وہاں پہ انہوں نے بنائی، انہوں نے یہ کہا عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور لوگ ہیں، وہاں نہیں جا سکتے، اس لیے ہم نے بنائی کہ تاکہ اپنے محلے کے اندر پڑھ لیں تو نمازیں ہماری نہ رہ جائیں، اس لیے ہم نے یہ الگ بنائی ہے۔ اس کے متعلق اللہ کہہ رہے ہیں کہ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہ ہے، اللہ کو معلوم ہے، تم جتنا مرضی جھوٹ بول لو۔ اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے، اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ لا تقم فیہ ابدا، کہ آپ نہ کھڑے ہوں اس کے اندر کبھی بھی۔ اللہ فرما رہے ہیں میرا محبوب آپ اس کے اندر نہیں کھڑے ہوئیے گا، آپ اس کے اندر نہیں جائیے گا۔ اس کی وجہ یہ فرمائے کہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق، لمسجد، البتہ وہ مسجد کی جس کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے، من اول یوم، پہلے دن سے۔ مسجد قباء جو تھی اس کے مقابلے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنیاد رکھی تھی، خود آپ نے اس کے اندر کام کیا۔ اسے فرمایا جا رہا ہے کہ تقوی کے اوپر اس مسجد کی پہلے دن سے بنیاد رکھی گئی تھی، احق کو زیادہ وہ حقدار ہے ان تقوم فیہ، کہ آپ اس کے اندر جا کے کھڑے ہوں، بجائے اس کے کہ آپ اس کے اندر کھڑے، اس مسجد کے اندر کہ جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہو۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسجد وہ ہوگی جس کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی جائے گی، اس کی تقوی کے اوپر رکھی گئی، اور اس کی جو ہے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، بگاڑ کے لیے اس کی بنیاد رکھی گئی، تو لہذا نیت جس کے اوپر ہوگی اس کے اوپر فیصلہ ہوگا، تو اس کی جو نیت تھی تقوی کی اوپر تھی۔ پھر فرمایا کہ فیہ رجال، اس کے اندر مرد ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو یحبون، جو پسند کرتے ہیں، یتطہروا، یہ کہ وہ پاکیزہ رہیں، پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، طہارت کو پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ جل شانہ کی ذات ہے وہ طہارت اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اب اس کے اندر دو قسم کی طہارت ہے، ایک تو یہ ہے کہ اپنے دل کو پاک صاف کرنا، تو وہ اس کے اندر سے انہوں نے جتنی خباثیں تھی، جتنا نفاق تھا، اس سے اپنے دل کو پاک صاف رکھا ہوا تھا۔ دوسری ان کی ایک صفت ہے کہ وہ جو تھے وہ لوگ پہلے استنجا کرنے سے پہلے ڈھیلے استعمال کرتے تھے، اور اس کے ساتھ پھر پانی بھی استعمال کرتے تھے، یعنی خوب اپنی نفاست کا، پاکیزگی کا، طہارت کا اہتمام کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کیا ہے نفاست پسند تھے، وہ طہارت اختیار کرنے والے تھے، اس کو پسند کرتے تھے، اور اللہ جل شانہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ افمن اسس بنیانہ، اللہ سوالیہ انداز کے اندر کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ کہ جس کی بنیاد رکھی گئی، جس کا عمارت کی بنیاد رکھی گئی اللہ تقوی، تقوی کے اوپر اللہ کی جانب سے، اور رضوان، اور اس کے اندر اللہ کی رضا کے لیے وہ رکھی گئی، خیر وہ بہتر ہے، یا امن اسس بنیانہ، وہ عمارت کی جس کی بنیاد رکھی گئی ہے اللہ شفا جرف، کہ ایسے گڑھے کے کنارے کے اوپر کہ جرف ہار فنہار بھی فی نار جہنم، کی جو گرا چاہتا ہو، تو یہ بھی کہ جہنم کے اندر جو گویا گر جاتے ہیں، وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک گرتی ہوئی ڈھانگ کے کسی کنارے پر رکھی ہو، پھر وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں جا گرے، تو جہنم کی آگ میں، تو اب اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے ایک مثال عقلی طور سے دی جا رہی ہے کہ دنیا کے اندر کہیں بھی اگر یہاں عمارت قائم کی جائے، پلین جگہ کے اوپر، ہموار جگہ کے اوپر قائم کی جائے گی تو قائم رہے گی، اگر کوئی بندہ کسی کھائی کے کنارے کے اوپر قائم کر دے گا تو وہاں اس کے گرنے کا زیادہ ڈر ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ جو مسجد قباء ہے اس کی بنیاد بالکل اس کے اخلاق کے اوپر رکھی گئی، اور جو دوسری ہے اس کی تو بنیاد ہی فتنہ و فساد کے اوپر رکھی گئی، لہٰذا اس نے تو جہنم کے اندر خود ان کو لے جانا ہے، اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ جل شانہ کی ذات لا یہدی، نہیں ہدایت دیتی ہے، القوم، ایسی قوم کو، ظالمین جو نا انصاف ہیں، جو بے انصاف ہیں، انصاف نہیں کرتے ہیں، ظالموں کو اللہ کی ذات جو ہے وہ ہدایت نہیں دیتی ہے۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، تو جو عمارت ان لوگوں نے بنائی تھی وہ ان کے دلوں میں اس وقت تک برابر شک پیدا کرتی رہے گی، جو ان لوگوں نے بنائی تھی عمارت بنیانہم جو الذی بنوا ریبۃ، تو یہ ان کے دلوں کے اندر شک ڈالتی رہے گی، ہمیشہ کے لیے ڈالتی رہے گی، اس وقت تک کہ جب تک ان کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جاتے، الا ان تقطع قلوبہم، ان کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جاتے، اور اللہ جل شانہ کی ذات جاننے والی اور حکمت والی ہے۔
اب اس کی مثال یہ دی جا رہی ہے کہ جیسے کوئی مرض لاحق ہو جاتا ہے، اگر اس کو ہم اس مثال کے ذریعے سمجھیں گے، کسی کو کینسر ہو جاتا ہے اور کینسر پھیل جاتا ہے، آخری اسٹیج اس کا گزر جاتا ہے، اب اس کے سوائے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو الگ کر دیا جائے، شاید ممکن ہے اس کا ہو کہ وہ بچ جائے، رک جائے، نہیں تو وہ رکتا نہیں ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ نفاق یا ان کے اندر جو بیماری تھی، یہ بھی ایسی بیماری تھی کہ ان کے بھی سوائے اس کے اور کوئی حل نہیں ہے کہ ان کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ان کے جسم کے کر دیے جائیں، تو تب جا کے یہ اگر دور ہو جائے تو وہ بھی ناممکن ہے، کیونکہ کینسر کا جس طرح نہیں وہ ختم ہوتا، اس طریقے سے اس کے متعلق یہ مثال دے کے سمجھایا جا رہا ہے۔ اللہ کریم کی ذات ہم سب کی نفاق سے حفاظت فرمائے۔